السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران اور آیت نمبر ہے 81۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ بِمَا آتَيْتُم مِّن الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا، کیا لما آتیتکم من کتابی، جب تمہارے پاس کتاب آ جائے، والحکمہ اور حکمت آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر رسول آئے جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اس کو سچا کہہ دے، تو کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں اس رسول پر ایمان لانا ہوگا، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور تمہیں اس رسول کی مدد کرنا ہوگی۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ نے ان سے پوچھا تھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي، اور اللہ تعالیٰ نے اس عہد کی پر اقرار بھی لیا، ان سے اس کی ذمہ داری بھی منوائی کہ کیا تم ذمہ داری لیتے ہو؟ قالوا اقررنا، نبیوں نے جواب دیا تھا ہاں اللہ، ہم اس بات پر اقرار کرتے ہیں کہ وہ جو نبی آئے گا ہم اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اس نبی کو مانیں گی۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا فاشہدوا، تو اب تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تو میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ ایک نبی آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی سچا اور برحق دین لے کر آئے گا، اور وہ نبی پہلے جتنے بھی ادیان ہوں گے، پہلے جتنی بھی کتابیں ہوں گی، وہ اس کو بھی فالو کرے گا، اس کو بھی سچا کہے گا، اور اس نبی کے آنے کے بعد پہلے ساری شریعتوں کو اس نبی کی پیروی کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور اس بات پر انبیاء نے بھی گواہی دی تھی، اللہ نے بھی گواہی دی تھی، اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا، انہوں نے اس وعدے کو نبھانے کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی۔ آیت نمبر 82 ہے فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس کے بعد جو اس عہد سے پھر گئے ایسے لوگ ہی فاسق ہوتے ہیں، اور ان انبیاء کے نسلوں میں سے، ان انبیاء کے لوگوں میں سے آگے بہت سے لوگ اس بات سے پھر گئے تھے۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین ہے جو تم چاہتے ہو؟ من فی السماوات والارض طوعا او کرہا، اللہ کے دین کے علاوہ اور کوئی دین ہے ہی نہیں، یعنی اللہ ایک وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، جو آسمان اور زمین سب کچھ موجود ہے، اس میں آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، طوعا و کرہا، ہر ایک کو طوعا خوشی سے، و کرہا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ایک اللہ کو ماننا پڑے گا، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، سب کو اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وما انزل الینا، جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لے آئے، وما انزل علی ابراہیم، جو ابراہیم کو اللہ نے صحیفے دیے تھے ہم اس پر ایمان لے آئے،
و اسحاق و یعقوب والاسباط، جو حضرت اسحاق کو اللہ نے دیا، جو حضرت اسماعیل کو دیا، جو حضرت یعقوب کو دیا، جو حضرت یعقوب کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو اللہ نے کتابیں دی تھی علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ والنبیون من ربہم، اور نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو جو احکامات دیے ہیں ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جھکتے ہیں، کہ فرما بردار ہیں۔ آیت 85 ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اس شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنانا چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے بالکل صاف اور واضح کہہ دیا ہے کہ اسلام کے علاوہ جو بھی دین ہوگا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اسلام کا دین کیا ہے؟ اسلام کا دین دراصل اللہ کا دین ہے، یعنی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، نہ اس کی ذات میں، نہ عبادات میں، نہ صفات میں، یہ اسلام ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں بھی اللہ اسی یہ دین قبول نہیں کرے گا، اور آخرت میں بھی وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ آیت 86 ہے، آیت 81 ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہدایت دے گا ایسے لوگوں کو، قومن کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتے ہیں، وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، جو یہ گواہی دے دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے ہیں، آپ کے پاس جو بھی کتاب، جو احکامات اللہ کے آئے ہیں وہ سب کے سب بالکل سچ اور حقیقت پر ہیں، اس کے باوجود ایمان لانے کے بعد وہ کفر اختیار کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو کیسے ہدایت دوں جن کا ہدایت کے اندر توجہ ہی نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم ناانصاف قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ آیت 87 ہے۔ اولئک جزاؤہم، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے، ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے اور سارے دوسرے مسلمان لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہم لا جعلنا منہم، اے اللہ ان لوگوں میں سے نہ کرنا۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی تھوڑی سی ان کو مہلت دی جائے گی کہ چلو تھوڑا سانس لے لو، تھوڑی دیر بعد پھر تم سزا ملنا شروع ہو جائے گی، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی۔ توبہ کیا ہے اور اصلاح کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ یہ پہچان ہو جانا، یہ صرف اتنا سمجھ میں آ جانا کہ میں غلط راستے پر تھا، صرف یہ سمجھ میں آ جانا کہ میں غلط راستے پر تھا، اور فیلنگ غلط آنی، گلٹ فیل کرنا کہ میں غلط راستے پر تھا، اور پھر اب اللہ سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ میں سچ میں غلط راستے پر تھا، مجھے معاف کر دے۔ بعد ذالک و اصلحوا، اور اصلاح کرنا کیا ہے؟ الصالحات اصلحوا سے ہے جو ایڈجیکٹیو ہے، کام تو وہ پہلے بھی کر رہا تھا لیکن صحیح نہیں کر رہا تھا۔ اصلحوا کا مطلب ہے something was wrong، پہلے کچھ غلط ہو رہا تھا جس کو اب صحیح کرنا ہے۔ تو پہلے وہ غلط کام کر رہا تھا، اس کو پہچان ہو گئی، اس کو اب سمجھ میں آ گئی ہے، وہ تابو وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اب وہ سیدھے راستے کی طرف چلتا ہے۔ وَأَصْلَحُوا، اب وہ صلح کر لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، درست راستے کی طرف چلتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ کہتا ہے میں بھی اس کو بخش دوں گا اور میں بھی رحم کر لوں گا۔ اس نے اپنے اوپر رحم کیا، اس نے مجھ سے بخشش مانگی
تو میں بھی اس کے اوپر رحم کروں گا، میں بھی اس کو بخش دوں گا۔ ان الذین کفروا، آیت 90 ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پر وہ کفر میں اور بڑھتے گئے، انہوں نے توبہ ہی نہ کی، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ کبھی توبہ کرتے بھی ہیں صرف دکھاوے کے لیے، دوبارہ پھر انہوں نے وہی کام کرنے ہوتے ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، ایسے لوگ گمراہ لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا، مگر وہ لوگ جو کافر ہیں، وماتوا، اور وہ مر جائیں، وہم کفار، وہ کفر کی حالت میں ہی مر جائیں۔ یہ کتنی بڑی افسوسناک بات ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ہار یہ ہے کہ زندگی میں سارے کام غلط کرتے کرتے اپنی آخرت میں آ کر بھی اس نے توبہ نہ کی، آخرت میں آ کر بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، جبکہ اس کو پتہ تھا آسمان کا رب واحد رب ہے اور کوئی رب ہے نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَن فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، ایسے لوگ اگر زمین بھر کر بھی اللہ کو سونا دینا چاہیں قیامت کے دن تاکہ وہ چھوٹ جائیں، لَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، تاکہ اللہ فدیہ یا رشوت کے طور پر ان سے لے لیں اور وہ اس عذاب سے بچ جائیں، اولئک لہم عذاب علیم، وہ بچ نہیں پائیں گے، وہ ہرگز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہی لوگ آگ میں جانے ہیں والے ہیں۔ ما لہم من الناصرین، ایسے لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کافر کے پاس سونے کے ڈھیروں ڈھیر ہیں، یہاں تک کہ پوری زمین اس کی ہے اور وہ بھی سونے چاندی سے بھری ہوئی ہے، اور کل قیامت کے دن جب اس کو عذاب ہونے لگے تو وہ کہے کوئی بات نہیں، میں زمین بھر کر سونا اللہ کو دے دیتا ہوں اور اپنی جان چھڑا لیتا ہوں، اور وہ آرزو کرے کہ میں جہنم سے چھوٹ جاؤں، ایسا ناممکن ہے۔ کیونکہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائیں گے اگر تیرے پاس دنیا میں اور دنیا کے علاوہ کچھ بھی ہے، اگر تمہارے پاس وہ ہوتا تو تم کیا کرتے؟ تو وہ کہتا میں اپنے آپ کے لیے فدیہ دے دیتا۔ تو کیا اللہ سے پوچھیں گے کیا وہ تم فدیہ دے دیتے؟ وہ کہتا ہاں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جب تم انسانی شکل میں تھے اور میں نے تجھ سے اس سے بہت ہی آسان بات کا مطالبہ کیا تھا، وہ صرف یہی تھا کہ توحید پر قائم رہا، مجھ ایک اللہ کو رب مان لے بس، تو میں تجھے جہنم میں داخل ہی نہ کرتا، مگر تم نے شرک کیا، تو اور نہ صرف شرک کیا، نہ صرف کفر کیا، بلکہ کفر میں اڑے رہے، شرک پر اڑے رہے، تو میں نے آج تمہیں جہنم میں ڈال دیا۔ اور آج اگر تم زمین اور آسمان جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، زمین بھر کا سونا چاندی اور زمین دنیا وما فیہا، دنیا کے علاوہ کچھ بھی تمہارے پاس رشوت کے طور پر، فدیے کے طور پر مجھے دینے کو ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، تو میں نہیں چھوڑ سکتا، میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تم نے مجھ ایک اللہ کے ساتھ شرک کیا، نہیں مانا۔ اللہم لا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، صحیح اسلام کی جو اصول ہیں، جو توحید ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلا لے۔ پارہ نمبر 4 ہے، سورہ نمبر آل عمران ہی ہے، آیت نمبر 92 ہے، لن تنالوا البر، ہرگز تم نہیں پا سکتے ہو نیکی کو، حتی تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں چیزیں پسند ہیں اس کو اللہ کی راستے میں دے دو۔ تم اس وقت تک اصل نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تم جو چیزیں تمہیں پسند ہیں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یعنی انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مال سے محبت کرتا ہے، اپنے عزیزوں سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بھی تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کی راہ میں، مجھ اللہ کے راستے میں، وہی مال خرچ کرنا ہے۔ تھوڑا مال یا مال میں سے حقیر سا جو چیز حصہ ہے وہ اللہ کے مال میں خرچ نہ کرو، وہ اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے، جو محبوب ہے، وہی خرچ کرو، اور اس وقت تک تم اس نیکی کو یا نیکی کی وسعتوں کو نہیں پا سکتے ہو جب تک تم
اللہ کے راستے میں صحیح چیزیں خرچ کیوں نہیں کر دیتے۔ اس آیت کا صحابہ کرام نے بہت اچھا اثر لیا، چنانچہ جو ہے کتاب بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ انصار میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر آدمی تھے اور بہت زیادہ باغ ان کے پاس تھے۔ ان میں سے ایک باغ تھا بیرحا، اور وہ باغ حضرت ابو طلحہ کو بہت پسند تھا، اور یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ اللہ کے نبی وہاں اکثر جایا کرتے تھے، اس میں سے پانی پیا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کا بہت عمدہ اور شیریں پانی تھا۔ اللہ کے نبی وہ بہت شوق سے پیتے تھے، پسند کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری کل جائیداد میں سے جو بیرحا ہے یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس سے ثواب اور اللہ کے ہاں ذخیرہ کی امید رکھتا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھیں اسے استعمال کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب، یہ مال تو بالآخر فنا ہو جانے ہی والا ہے، تو سب سے بہترین مال سے فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ اس کو اللہ کے راستے میں دے دینا۔ چنانچہ تم خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو یا غریب لوگوں کو بانٹ دو۔ چنانچہ ابو طلحہ کہنے لگے بہت اچھا اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کروں گا۔ تو ابو طلحہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ تو ان بڑے لوگوں کی بات ہے، بڑے صحابہ کی، جن کا دنیا میں نام ہی جنت کی بشارتیں جن کے لیے آ گئی ہیں۔ ہم کمزور انسانوں کو بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے تو کم از کم بہت گھٹیا اور بالکل بن میں گالنے والی چیز جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں نہیں دینا چاہیے۔ کم از کم وہ اس لیول کی ہو کہ وہ لباس کوئی شخص پہن سکتا ہو، اس کا جسم اچھی طرح سے ڈھانپا جا سکتا ہو، وہ خوراک اس کے کھانے کے کام آ جائے، اتنا تو کم از کم ہم کر لیں۔ ہمارے ہاں اکثر ہم جو بالکل کوئی چیز پڑی پڑی فریج میں بن میں پھینکنے کے قابل ہوتی ہے، تب اس وقت ہم کسی ماسی کو یا کسی غریب کو دیتے ہیں، اس سے پہلے ہمارے خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی صحیح ایمان والا اور ان صحابہ کے راستے پر، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ آیت 93 ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا بنی اسرائیل پر حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، ہاں جو چیزیں بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی، تو انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر تورات نازل کی اور وہ چیزیں کھانے کا حکم دے دیا۔ کل اے نبی ان کو کہہ دیجئے، فاتوا بالتوراۃ، اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی آگے ہے تو یہود یہی کہتے تھے کہ ہماری نبیوں نے یہ کھانا نہیں کھایا، ہماری کتاب میں بھی یہی ہے کہ ہمیں یہ کھانے نہیں کھانے، وہ کھانے میں بھی بتاتی ہوں۔ لیکن پھر اللہ نے ان کو کہا کہ اے نبی ان کو کہہ دیجئے لے کر آؤ ذرا تورات اور پڑھو اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح تورات نازل کرتے وقت یہ باتیں نہیں بتائی تھی کہ یہ چیزیں تمہارے اوپر حلال ہو چکی ہیں، فتلوہا، اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تم لوگ اونٹ کا گوشت شوق سے کھاتے ہو، اکثر وہ مسلمانوں سے یہود کہتے تھے کہ تمہاری شریعت میں تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی تھیں، تو اونٹ کا گوشت وہ نہیں کھاتے تھے، اس کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں نے یہ حرام نہیں کی تھی، بلکہ تورات نازل ہونے سے مدتوں پہلے حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ تو حضرت یعقوب نے ان چیزوں کو کیوں حرام قرار دیا تھا، اس بارے میں کئی روایات ہیں، جن میں سے ایک یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ان کو پسند نہیں تھی، بس صرف پسند نہیں تھی، تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے تھے۔ ان حرام کردہ چیزوں میں جو وہ سمجھتے تھے بکری ہے، گائے ہے، اونٹ کی چربی وغیرہ شامل ہے۔ تو اس طرح سے بائبل کے نسخوں میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ اونٹ، خرگوش اور صافان جو ہے کا حرمت ملتی ہے ان کی کتابوں میں۔ چنانچہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم پر یہ چیزوں کی حرام کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم پر بھی اللہ نے حرام کی تھی، حضرت یعقوب پر، سب پر، تو اس لیے ہم یہ نہیں کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے ابراہیم علیہ السلام پر یا حضرت یعقوب پر یا کسی نبی پر یہ چیزیں کھانی حرام کی ہیں تو تورات میں پڑھ کے سناؤ
جبکہ تورات میں ایسا کچھ ہے نہیں. اور اگر کسی نبی نے کچھ چیزیں کھائی نہیں ہیں تو ان کو وہ چیزیں طبعاً پسند نہیں تھی. ناپسند ہونا ایک الگ بات ہے، اس کو اپنے اوپر حرام کر لینا اور یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ نے ہمارے اوپر حرام کی ہیں اور جو حرام کو کھائے گا وہ گناہ گار ہوگا، یہ بات غلط تھی. آیت 94 ہے فمن افترى علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا، من بعد ذالک فاولئک هم الظالمون، اس کے بعد کہ ان کی کتاب تورات میں صاف صاف باتیں آ گئی ہیں تو ایسے لوگ ظالم ہیں. قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے بالکل سچ بولا ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی زندگی کی پیروی کر لو. وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر اس دنیا میں جو بنایا گیا ہے، للذی وہ ہے ببکۃ مبارکن، جو مکہ ہے اور جو مبارک ہے. مکہ کا پرانا نام جو ہے ببکہ تھا، جو شارٹ فارم میں ہوتا مکہ میں چینج ہو گیا، اس لیے مکہ نام بھی قرآن میں ہے اور ببکۃ مبارکن بھی ہے. یہ سب سے اولڈ نام تھا. وہدی للعالمین، اور اس اللہ کے اس گھر سے لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے. تو سب سے پہلا جو گھر ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے. یہود کا یہ اعتراض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس جو اللہ کا پہلا گھر تھا اس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، تو اللہ کہہ رہے کہ سب سے پہلا گھر تو ملت ابراہیمی کے اندر ابراہیم نے بنایا ہے. سب سے پہلا گھر اس دنیا میں اگر بنا ہے تو وہ اللہ کا گھر بنا ہے. اور یہ بات بالکل مسلم حقیقت ہے، صحیح حقیقت ہے کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ بیت اللہ سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے بنوایا تھا. پھر حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیس نے بنایا. پھر ان کے بعد جب طوفان نوح آیا تو پھر یہ گھر کی دیواریں ڈھہ گئیں اور اس کے اوپر مٹی چڑھائی، طوفان سے ریت چڑھائی. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اوپر لگائی، وہ اس کی دیواروں کو جانچ کر تلاش کر کے اس کے اوپر اللہ کا گھر تعمیر کریں. تو بنیادیں اللہ کے گھر کی فرشتوں کی ہاتھوں ہی کی ہیں. حضرت ابراہیم نے جو اللہ کا گھر بنایا وہ بنیادوں کے اوپر سے اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا. تو یہ دنیا میں سب سے پہلا روئے زمین پر گھر جو اللہ کا ہے وہ بیت اللہ ہی ہے، بیت المقدس نہیں ہے. بلکہ خود تاریخ اور ان کی اپنی کتابوں میں، تورات اور انجیل ماننے والوں کی کتابوں میں یہ ہے کہ بیت المقدس تو بیت اللہ کے تقریباً 1400 سال بعد تعمیر ہوا ہے، 400 سال بعد تعمیر ہوا ہے. اور حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد 400 سال. اتنے لمبے عرصے کے بعد جو اللہ کا بیت المقدس بن رہا ہے، تو اس بیت المقدس کو کہنا کہ وہ سب سے پہلا گھر ہے، جبکہ پہلا گھر تو خانہ کعبہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ببکۃ مبارکن، یہ مبارک ہی مبارک ہے، اس میں داخل ہونے والا بھی بابرکت ہو جاتا ہے، جس کو اللہ اس میں انوائٹ کر رہا ہے وہ بھی بابرکت ہو جاتا ہے. اور یہ گھر برکتوں والا ہی ہے، اس کے ارد گرد کی جگہ یہاں کے لوگ بھی برکتوں والے ہیں. وہدی للعالمین، اور اس گھر کے میں ہدایت ہے عالمین کے لیے. یہ ایک بہت ہی عجیب سی بات ہو جاتی ہے کہ خانہ کعبہ کس طرح سے ہدایت دے سکتا ہے لوگوں کو. ایک مٹی سے، اینٹوں سے، گارے سے اور پتھر سے بننے والا گھر کسی کو ہدایت کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس کی ایک سمپل سی سادہ سی مثال دوں گی. جیسے سڑک کے اوپر لگے ہوئے سگنلز ہیں، ہری بتی جلتی ہے تو ہمیں چل پڑنا چاہیے، لال بتی چلے تو ہمیں رک جانا چاہیے، اور اگر پیلی بتی چلے تو ہمیں تیار ہو جانا چاہیے کہ آگے ہری بتی چلے گی تو ہم نے چلنا ہے. تو یہ اللہ کے گھر کے اندر بھی جو اللہ کی نشانیاں ہیں، صفا مروہ ہے، طواف ہے، مقام ابراہیم ہے، اور بہت سی جو نشانیاں ہیں، جو بہت سے مقامات ہیں، یہ لوگوں کے لیے وہ سگنل کی حیثیت رکھتے ہیں. اس سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، چلتے ہیں، رکتے ہیں، کہاں پہ تیز چلنا ہے، کہاں پہ آہستہ چلنا ہے، کس جگہ سے رک جانا ہے. اور ان ساری نشانیوں میں انبیاء اور اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں.
اور انبیاء کی یادیں ہیں، جیسے صفا اور مروہ، ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل کی وہ یادیں ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور مینا کے وہ مقامات جمرات جہاں پر ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہیں اور مسلمانوں کے لیے بہت عظیم اپنے اندر معجزات اور برکات رکھتے ہیں۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم، خانہ کعبہ کے اندر ہر ایک چیز اللہ کہہ رہے ہے آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے کھلی، اور سب سے اسپیشل مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کے اوپر چڑھ کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا گھر بنایا تھا، اور اسی پتھر پر چڑھ کے خانہ کعبہ بنانے کے بعد لوگوں کو اعلان کیا تھا کہ اللہ کے گھر کی طرف حج اور عمرے کے لیے آ جاؤ، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آ جاؤ۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، زمزم کا کنواں ہے جسے میں نے پہلے بتایا، اور صفا مروہ ہے، اور مقام ابراہیم، اس سب جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور حرم ہے ہی سارے کا سارا امن کا گہوارہ۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس شہر میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے اور اللہ نے بیت اللہ کو اور بیت اللہ کے ارد گرد چیز کو، مکہ کو حرم قرار دیا ہے۔ یہاں کی ہر چیز محترم ہے، بابرکت ہے۔ مکہ میں شکاری جانور بھی محفوظ ہے، کوئی اس کو شکار نہیں کر سکتا۔ مکہ کے درخت اور پودے بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا، اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے۔ مکہ میں چیزیں گری ہوئی زمین پر بھی اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، یہاں تک کہ اگر کسی کو پتہ ہو کہ میں اس کے مالک تک پہنچا دوں گا، بس وہی پہنچا سکتا ہے۔ مکہ میں کوئی ہتھیار نہیں لے جا سکتا۔ مکہ کے اندر صرف وہ موذی جانور جو بہت خطرناک ہوتے ہیں ان کو مارنے کی صرف اجازت ہے۔ جیسے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ مینا میں ہمارے اوپر ایک سانپ کود پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مار دو۔ اس طرح سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 5 جانور جنہیں حرم میں مار دینا جائز ہے، اس میں کوا ہے، چیل ہے، بچھو ہے، چوہا ہے اور کاٹنے والا کتا ہے، اور ایسی چیزیں عام طور پر ملتی نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم بنا دیا، اس کی ہر چیز محترم بنا دی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کا حج کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے لوگوں پر، مگر جس کے پاس طاقت ہے اس گھر تک جانے کی۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو انکار کرتا ہے اللہ کے گھر جانے کا طاقت ہونے کے باوجود، یہ شرط لگا دی نا اللہ تعالیٰ نے، حج کی فرضیت تو ہے لیکن جس کے پاس استطاعت ہے، مینٹلی، فزیکلی، پیسے کے لحاظ سے، خرچے کے لحاظ سے، صرف اس پر، صحت کے اعتبار سے، مگر جس کے پاس سے ساری استطاعت ہے وہ جان بوجھ کر حج کا ارادہ نہ کرے، اس سے غافل رہے، ایسے شخص کے لیے حدیث میں بڑے سخت الفاظ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ شخص یہودی مرے یا نصرانی مرے، جس کے پاس طاقت ہے وہ اس گھر تک نہیں جاتا۔ وَمَنْ كَفَّرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو حج کا انکار کرتا ہے وہ خوب یہ بات جان لے اللہ تعالیٰ ہر دنیا کے ہر بندے سے، دنیا والوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو ان کی پرواہ نہیں ہے۔ آیت 99 ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو بھی تم کام کرتے ہو۔ یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمنا تبغونها عوجا، اے اہل کتاب تم میں سے جو شخص ایمان لاتا ہے تم اس کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور تم اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہو، تم اس میں کیڑا پن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو، وانتم شہداء، جبکہ تمہیں پتہ ہے اسلام کا راستہ صحیح راستہ ہے، اور پھر بھی تم ایسی حرکتیں کر رہے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ جو تم کرتوت اور حرکتیں کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم نے اہل کتاب کے کسی
ایک گروہ کی بھی بات مان لی تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر ہی چھوڑیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ، تم کفر کیسے کر سکتے ہو جبکہ اللہ کی آیات تم پر پڑھی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اویئر کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کافر کی سازش تو یہ ہے کہ وہ تمہیں چاہتا ہے جس طرح سے ہم کفر پر ہیں، ہماری نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، اس طرح سے مسلمانوں کی بھی دنیا اور آخرت بگڑ جائے۔ تم کیسے برداشت کرو گے؟ قرآن تمہارے سامنے اتر رہا ہے، حدیث تمہارے سامنے اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، خود اللہ کی نبی کی پرسنالٹی تمہارے سامنے ہیں، وہ خود تمہارے اندر موجود ہیں، پھر بھی تم کفر کرو گے۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو شخص اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، جو کافروں کی باتوں میں نہیں آتا ہے، جو ان کی چاپلوسیوں میں نہیں آتا ہے، فقد ہدیہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر لے۔ آیت نمبر 102 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ایسا جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا تو اسلام کی حالت میں جب مرو گے تو اسلام کی حالت میں مرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب مرنے لوگو تمہارے منہ سے کوئی کفریہ کلمے نکل جائیں، اور اگر تم ان کی کافروں کی سازش کے پیچھے لگ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو تم اسلام سے پھر جاؤ، اور جب تم اسلام سے پھر جاؤ تو کہیں تمہیں موت آ جائے، تمہاری زندگی کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ آیت 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مسلمان اکٹھے ہو جاؤ، مل جاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں مت پڑنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بھیجی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر امت میں، ہر قوم میں 72 فرقے رہے ہیں، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر، تفرقے میں مت پڑو، اللہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، رسول ایک ہے، تو پھر سب اکٹھے ایک جھنڈے تلے جمع کیوں نہیں ہو جاتے ہو؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جو تمہارے اوپر اسلام کی اتنی بڑی نعمت کر دی ہے اس کو یاد کرو۔ اِذْ أَنْتُمْ أَعْدَاء، اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، بھائی کا دشمن تھا، ایک لڑائی ہوتی تھی تو سال ہر سال چلتی رہتی تھی، کوئی ماں کوئی باپ کوئی بھائی کوئی بہن کا آپس میں کوئی محبت پیار کا سلوک ہی نہیں تھا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی محبت سے، اللہ کی مہربانی سے تم لوگ بھائی بن گئے ہو۔ آج عربی عجم کو بھی گلے لگا رہا ہے، آج اوس اور خزرج، بڑا اور چھوٹا، بنی بکر بنی غلب، کوئی بڑی کوئی چھوٹی، کوئی کالا کوئی گورا، کوئی مکہ کو کوئی مدینے کا، کوئی انصار کوئی مہاجر، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے عداوت کی بجائے مسلمانوں کی دلوں میں ایک دوسرے سے محبت الفت پیدا کر دی، وہ بالکل بھائی بن گئے۔ اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے، مدینہ میں اللہ کے نبی جاتے ہیں تو انصار مدینہ کے رہنے والے مکہ سے گئے ہوئے لوگوں کو آپس میں بھائی بنا لیتے ہیں، اس کو اپنے گھر بار بزنس، اپنے کھانے پینے میں، اپنے گھروں میں، اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے ہی تھے، کفر کرتے تم بس جہنم میں گرنے ہی والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ کے نبی آئے، انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، تم لوگوں نے اسلام کا راستہ اپنا لیا، تم اس جہنم کے گڑھے سے بچ گئے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ کہتا ہے اس طرح سے میں اپنی آیات، اپنی نشانیاں تم کو بتاتا ہوں تاکہ تم سیدھے راستے کی طرف جا سکو۔ آیت 104 ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں خیر دے دی ہے، ایمان دے دیا ہے، اب تمہیں کیا چاہیے
تم بھی وہ خیر آگے دو، آگے وہ ایمان پہ لاؤ، وہ سیدھے راستے کی آگے تبلیغ کرو، کیونکہ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، سب سے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کی امت کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے، جن کو اللہ نے دین دے دیا ہے، جن کو دین سکھا دیا ہے، جن کو توفیق دے دی ہے، ان کو چاہیے وہ انبیاء کا کام، انبیاء کی جو میراث ہے، دین ہے، جو اسلام ہے، جو وہ آگے لوگوں تک پہنچائے۔ آیت نمبر 104 میں اللہ کہہ رہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے چاہیے کہ ایک قوم ایسی ہو، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور لوگوں کو برائیوں سے روکیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو ایسا کریں گے وہ لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس قوم سے یہ چیز نکل جاتی ہے وہ قوم تباہی کے کنارے پر آ جاتی ہے۔ یہی تو وہ عمل تھا، یہی تو وہ فرق تھا جس نے بہت سی قوموں کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچایا اور بہت سی قوموں کو زمین کے گھڑے پر پہنچایا۔ ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک وہ گروہ ہے جو ہفتے کے دن جنہوں نے مچھلیاں پکڑی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ ہفتہ کا دن تمہارے اوپر عبادت کا ہے، اور انہوں نے نہی عن المنکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قرادۃ خاسرین، ذلیل بندر بنا دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جہاں تک ہمیں نیکی اور ہدایت کے راستے کا پتہ ہے پہلے ہم خود اس پر عمل کریں، پھر لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ آیت 105 ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اے نبی تم اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا دو، وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جو تفرقے میں پڑ گئے تھے، جو فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جن کے پاس اللہ نے دلائل دے دی تھے، کتابیں آ گئی تھی، پہلی قومیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتابیں دیں، نبی بھیجے، صحیفے بھیجے، ہدایات دیں، لیکن پھر بھی وہ فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہی جو بات میں نے پہلے کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو یہودی تھی وہ 71 فرقوں میں بٹ گئی تھی، اور یہ نصارہ 72 فرقوں میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور ایک فرقے کے علاوہ سب جہنمی ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا الیہ و اصحابہ، یعنی وہ راستہ جس پر میں اور میرے صحابہ چلتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سنت خلفائے راشدین کو جو لے کر چلیں گے وہی سیدھے راستے کی طرف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ، قرآن و حدیث کو صحیح سمجھنے اور اس راستے پر صحیح چلنے کی توفیق دے۔ آیت 104 ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ لوگ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، سفید، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَوَدَّتْ وَجُوهُهُمْ، جن لوگوں کے چہرے اس دن کالے ہوں گے، اللہم لا اجعلنا منہم، اکفرتم بعد ایمانکم، اللہ ان سے پوچھے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے تھے، اس وجہ سے تمہارے چہرے کالے ہیں، چلو فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب تم عذاب کا مزہ چکھو جس کی وجہ سے تم نے اللہ کا انکار کیا تھا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ ابیضت وجوہہم، جن کے چہرے اس دن روشن چمکدار ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، اللہ کہتا ہے یہ میری آیات ہے، نتلوہا الیکا، اے نبی ہم اس کو سچا سچا آپ پر پڑھتے ہیں، بالحقی سچا پڑھتے ہیں آپ کے اوپر۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات
بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے. جب سب کچھ اللہ کا ہے، ہر چیز اللہ نے پیدا کی اور اللہ کی طرف واپس جانے والی ہے، تو ہم کس کے ہیں؟ ہم بھی اس اللہ کے ہیں. ہم اس اللہ کو اپنا رب مان لیں، اس کی غلام بن جائیں، ہم اپنے آپ کو اس کا بندہ مان لیں. یہ بھی بہت بڑی بات ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح عقیدہ پر صحیح ایمان میں داخل کر دے، اور ہم اپنے اللہ کو اپنا رب اور مولا اور آقا مان لیں، اور اپنے آپ کو اس کا غلام بنا دیں. اور قیامت کے دن اللہ ہمیں جن کے چہرے روشن ہوں گے، اور جو اسپیشلی خاص طور پر جو اللہ کی رحمت ہوگی، جو خاص لوگوں کے لیے بنی ہوگی، جس رحمت کا سایہ کچھ لوگوں کو ملنے والا ہے، اللہ اس رحمت کے سائے کے نیچے ہمیں بھی جگہ دے دے. اس دن جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگی، لا یذل الا ذل اللہ، اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس سائے کے انڈر اللہ ہمیں بھی جگہ دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.